اور بولا کہ یہ مرزائی نہیں ہے، احمدی نہیں ہے، یہ قادیانی نہیں ہے، یہ فلانا نہیں ہے، یہ تو بنا ہوا ہے، تو یہ پیسوں کی خاطر اس کو مت مانو کہ مرزائی، اس کو نکال دو، یہ کرو۔ انہوں نے مجھے یہ جب بات کی، میں نے کہا مجھے تو آپ جانتے ہو، آپ سمجھتی ہو میں نہیں ہوں، تو مجھے منع کر دو یا نہ ہو کہ میں نہیں ہوں۔ کہتے نہیں آپ بڑے مخلص احمدی ہیں، آپ بڑے تو میں نے کہا پھر مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، پھر آپ خود ان کو جواب دیتے۔ لیکن انہوں نے کہا چلیں عمر صاحب چھوڑیں، رفع دفع کریں۔ میں نے کہا نہیں، میں اوپر جاؤں گا، حضور سے ان کی شکایت کروں گا، میری عادت نہیں ہے شکایتیں، جو ہو گیا ہو گیا، ختم۔ تو وہ بات گزر گئی، رفع دفع ہو گئی۔ لیکن میں نے آپ کو صرف یہ یاد دہانی کرانی، جو ان کی بات نہ مانے تکبر میں، یہ اس پر اتنے بڑے فتوے لگا دیتے ہیں، یہ احمدی اور مرزائی نہیں ہے، یہ قادیانی نہیں، کیونکہ اس نے میری بات نہیں ماری، میری بات کو ٹوک دیا۔ میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں براڑ لگاتا ہوں، 400 بندہ 500 بندہ میرے نیچے بیٹھتا ہے، تو یہ میری بات ٹوک رہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ ایک بات ابھی حال ہی میں جو واقعات ہوا آپ کے سامنے، جو وقوع ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیں، یہ مجھے میری براٹ پر آئے، ایک کالو صاحب بھی آئے، پہلے بھی آئے 3-4 دن، یعنی اس ہفتے میں 3-4 مرتبہ وہ آ چکا ہے، مرزائی کالو اور عامر صاحب، ان کی آپس میں باتیں ہوتی رہی ہیں، بہت ساری باتیں ادھر سے بھی سخت ہوتی ہیں اور ادھر سے بھی، لیکن میری براٹ ہے، میں نے برداشت کرنا ہے، یا تو میں ایک کی بھی نہ برداشت کروں یا دونوں کی کروں۔ ایمان یہ کہتا ہے، میرا ایمان سرکاری وہ تھوڑی ہے میں سرکاری مسلمان ہوں یا مرزائی ہوں، میرا ایمان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میں نچوڑ کر ایمان کو خالص رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں کسی مفاد میں اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے دجل اور بے ایمانی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرا ایمان ہے، میں اپنے ایمان میں کیسے ملاوٹ کر دوں۔ عامر صاحب کی ان سے آگے بھی بات ہوئی ہے 3-4 دن، اسی ہفتے میں اس دن بھی آ گئے عامر صاحب، لیکن میں کام پر چلا گیا۔ میں نے ان کو بتایا، جو ماڈریٹر بیٹھے ہوئے تھے، کہ میں مصروف ہوں، اگر آ جائے۔ اس ٹائم تک عامر صاحب تو آئے ہوئے تھے اور دوسرے کالو صاحب نہیں آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا اگر آ جائیں تو ان کی عزت احترام سے دونوں کی بات کروانا، گالی گلوچ جو دے نیچے اتار دینا۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، کام ختم ہوا، میں دوبارہ آیا تو دیکھا براٹ نیچے گری ہوئی تھی۔ میں نے براٹ کو اٹھایا، دوبارہ براٹ کو کیا نظام۔ جب میں نے براٹ لگائی، یہ لوگ دوبارہ آئے، انہوں نے کہا جی عامر صاحب کی بات ہو رہی تھی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو انہوں نے کالو نے یہ کیا۔ میں نے کہا یار دیکھو، گالی گلوچ نہ کرنا دونوں طرف سے، عامر صاحب کو بھی بولا خدا کا واسطہ اور اس کو بھی بولا، وہ بھی آ گیا، بھائی یار گالی گلوچ نہ کرنا، عزت احترام سے بات کرو، خدا کے واسطے دیے ان کو۔ انہوں نے بات کرنا شروع کر دی۔ پھر بات کے دوران آپ کو پتہ ہے، جہاں پر کالو ہو اور امن نذیر ہو، وہاں پر اچھے الفاظوں سے بات نہیں ہو سکتی، دونوں اکٹھے ہوں۔ جہاں پر علیحدہ علیحدہ ہوں تو شاید وہ بھی بات ٹھیک کر لیں اور عامر صاحب بھی بات ٹھیک کر، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، ایکسپیرینس جو میرا ہے، کہ جہاں پر یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں پھر دونوں طرف سے فائرنگ اٹیک ہوتے ہی ہوتا ہے۔ ان کے فائرنگ اٹیک شروع ہو گئے، مجھے نہیں پتا، خدا کو گواہ کر کے دے دو، یہ عامر صاحب نے پہلے کی، انہوں نے پہل کی، لیکن دونوں طرف سے حملے جملے شروع ہو گئے۔ میں نے انہیں منع کیا نہ، انہوں نے میری سنی نہیں، وہ اپنے لگے ہوئے، عامر صاحب کالو صاحب اپنے لگے ہوئے، میں بیچ میں بولی جا رہا ہوں، نہ کرو خدا کا واسطہ۔ انہوں نے کہا تو کون ہے، ہنسی دے کرنے ہی کرنا کرو۔ میں نے دونوں کو نیچے اتارا، ایک بار نیچے اتار کے 5 منٹ 10 منٹ 7 منٹ بریک کے بعد میں نے پھر کہا آپ کیسے لوگوں کو عالم ہو، گالیاں بکتے ہو، آپ کہتے ہو عامر نذیر عالم ہے، ہم کہتے ہیں احمدی جو ہے یہ کہتے ہیں یہ ہمارا عالم ہے، تو عالموں کا یہ کام ہے گالیاں دینا، تمیزیاں کرنا۔ میں آپ کو دوبارہ اٹھاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ گالی گلوچ نہ کرنا، میں تمہارے آگے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، جس کی سزا مجھے اب مل رہی ہے سرکاری مرزائیوں سے۔ اور آپ کو بار بار یاد کراتا جاؤں کہ جو کہہ رہا ہوں الفاظوں میں فرق ہو سکتا ہے، مفہوم میں ایک بال برابر اگر میں کروں جان بوجھ کے، تو مجھے اس قرآن کی مار، بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کے اس کے سر کی قسم میں کھا کے کہہ رہا ہوں جو باتیں کہہ رہا ہوں۔ اچھا وہ بھائی صاحب میں نے اتارا، پھر اٹھایا، اٹھا کے اوپر پہنچتے ساتھ پھر دونوں شروع ہو گئے، دھڑا فائرنگ دھڑا فائرنگ۔ میں نے کہا خدا کا واسطہ نہ کریں، ان کو کالو صاحب کو منع کیا، کالو صاحب نہ کریں،
انہوں نے کہا نہیں میرا ٹائم ہے مجھے دیں، میں نے اس کو جواب دینے، گالیاں دینی۔ میں نے کہا گالیاں نہ دے نہ دے، میں نے دینی ہے۔ میں نے کہا آپ گالیاں دیں گے، وہ آپ کے اقارب کو گالیاں دیں گے کہ کوئی بات نہیں میں جانوں میرے کا۔ میں نے کہا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی سن لیں یہ باتیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ماڈریٹر کو بول دیا کسی کو نیچے نہیں اتارنا، گالیاں دیتے رہیے۔ میں جا رہا ہوں اپنا مائک میوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ عامر صاحب جب مرزا صاحب کو برا بھلا کہیں گے میں تو نہیں سن سکتا۔ میں اس کا والیوم میوٹ کر رہا ہوں، اپنا بھی میوٹ کر رہا ہوں۔ ہاں میں نے یہی کیا، میوٹ کر دیا۔ جب ہمارے بھائی کی سرکاری مرزائی کی باری آتی تو میں مائک کھول لیتا، سنتا، لیکن عامر نذیر کی باری آتی تو میں والیوم بند کر دیتا، کیونکہ وہ حضور کو کوئی الٹا سیدھا بولیں گے، میں تو نہیں برداشت کر سکتا۔ لیکن یہاں پر انصاف کا بھی تقاضا تھا، انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں کو ٹائم برابر دیا جائے۔ ایمان ہے ہی انصاف کا نام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سرکاری مرزائیوں کہ تمہیں کسی گروہ کی مخالفت اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم حق اور انصاف چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہیں چھوڑو تو پھر مرزائی بنو گے، نہیں تو ہم نکال دیں گے۔ تو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس قرآن پر ہاتھ رکھ کے میں نے حلف دیا ہے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ تو انہوں نے یہ کام کیا دونوں نے۔ اچھا یہ کام ہو گیا، دونوں کی براٹ ہماری براٹ۔ کوئی ٹائم بعد انہوں نے گالیاں بکی، 2-4 ٹائم لی۔ ابھی اس کے بیچ میں کیا ہوا، جو ماڈریٹر کو مرزائی نے، ایک کالو مرزائی نے گالیاں دی، ان کا کیا گناہ تھا سنیں۔ جب باری آتی مرزائی کی تو مرزائی اپنی بات پوری کرتا۔ یہ مرزائی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے میرے دل اتنے دکھائے ہیں کہ یہ تو میں آپ کو گالیاں نہیں دے رہا ہوں، میرا دل آپ نے جتنا دکھایا ہے نا وہاں میں ابھی آؤں گا۔ تو وہ جو صاحب ہیں مرزائی صاحب، اپنے 3 منٹ لے کے جب عامر صاحب کی بات آئی بیچ میں بولنا شروع کر دے، ہلا ہلا میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ انہوں نے 1-2 بار 3 بار انہیں منع کیا، بنی اسرائیل نے، کہ آپ کی باری نہیں ہے، آپ کی باری ہو گئی ہے، عامر صاحب کا ٹائم ہے۔ عامر صاحب کو انہوں نے کیا، تیری تید تیری ماں کو ایسا، تیری ماں کے ساتھ یوں کروں۔ ساری ریکارڈنگ ہے، 2.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس موجود ہے۔ اس کے پورے اس کے نظام کے بعد میں وہ لگاؤں گا، ان کو میں پورا ننگا کروں گا، بے غیرتوں کو، بے شرموں کو۔ اچھا وہ بھائی صاحب انہوں نے یہ کام کیا۔ انہوں نے عقل والی بات کی کہ جب عامر نذیر کی باری آتی ہے اس کو نیچے اتار دیتے، کیونکہ باری عامر نذیر کی ہے، 3 منٹ اس نے بولنا ہے، یہ ان کو بیچ میں ڈسٹرب کرتا تھا۔ اور جب ڈسٹرب ہوتا عامر کہتا میرا ٹائم پھر لگانا پڑتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اتارو بھائی، ہاں اتار دیے، اس کے 3 منٹ ہو گئے، عامر سے ہو گئے، ہوں تے چک لو۔ اس کا انہوں نے سیاسی فائدہ اٹھایا کہ ہمیں نیچے اتار کر گالیاں بکتے۔ میں نے آپ کو قرآن کی قسم کھائی، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ، یہ دجل ہیں، یہ دجل اور بے ایمان ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ سچ بولنے کا نام ایمان ہے۔ انہوں نے سمجھا اسی مرزائی ہیں تو مرزائی کا نام ایمان ہے، اسی سچے مرزا صاحب نے مان لیا، جو مرضی ہے کرتے رہے۔ یہ آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں کہ یہ جماعت کے ان مرزائیوں نے میرے اوپر اصرار کہ کالو کو نیچے اتروا کر گالیاں بکواتا تھا۔ ابھی کالو صاحب کا 3 منٹ ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو عامر صاحب کا ٹائم ہے انصاف کے مطابق۔ عامر صاحب بات کرنا شروع ہوئے، کالو بیچ میں بولنا شروع کیا، ریکارڈنگ ہے بھائی، میں نہیں کر رہا ہوں، میں جو حلف دے رہا ہوں ایسے نہیں دے رہا ہوں، اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ جو بات ہے ایکوریٹ بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا اب اپنے پاس کہ یہ تو نیچے اتروا کر ہمیں اور جماعت کے ہمارے اقارب کو، حضور کو گالیاں پڑھوائی ہیں، جس نے گالیاں پڑھوائی ہیں اس کا نام نہیں لیتے۔ اچھا وہ بھائی صاحب یہ ہو گیا نظام۔ جب یہ ختم ہو گیا سارا معاملہ تو میں ایک دوسری براٹ پر اتفاقاً کرالنگ کرتے ہوئے میں گیا، دیکھتے ہوئے ایک براٹ ایم ڈی او کی تھی، وہاں پہ یہ سارے اپنے آپ نام نہاد احمدی بیٹھے ہوتے ہیں، نام احمدی رکھے ہیں، یہ مرزائی ہیں، انہیں پہچانو یہ مرزائی ہیں، ان کا احمدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ بھائی صاحب نا انہوں نے کیا کہ اپنی براڑ لگا کے
میں نے جتنی بات ہوئی اتنی ہو گئی، ختم ہو گئی. عامر صاحب نے گالیاں دی نہیں دی، انہوں نے دی نہیں دی، مجھے نہیں پتہ، ایک دن ختم ہو گئی بات. براٹ پر میں نیچے دیکھ کے جا کہہ رہے ہیں ان کا ایک قائدیانی کہہ رہا تھا مرزائی کہ ملک کی 4 بیٹیاں احمدیوں سارے چاروں کے ساتھ باری باری زنا کرو. یہ ہمارے سرکاری مرزائی جو ماشاءاللہ جنہوں نے دنیا میں دین پھیلانا ہے، یہ ان کی بات ہے کہ ملک کی 4 بیٹیاں اس کے ساتھ باری باری احمدیوں زنا کرو. دیکھیں نہیں احمدیت پھیل رہی. ابھی بتاؤ یہ احمدی ہیں یا مرزائی ہیں؟ یہ بغیرت کمپنی کے مرزائی ہیں، ان کے اندر ایمان نہیں داخل ہوا، یہ بغیرت لوگ ہیں. ابھی میں نے کوئی گالی سے پہلے کوئی کچھ نہیں دی. جب میرے کانوں میں یہ آواز آئی اور ساتھ میں نے پوسٹر دیکھ لیا کہ ملک کی 4 بیٹیاں، ایک کو پتہ نہیں کیا کرو تو اس کو یہ کرو، یہ پوسٹر میری نگاہ سے گزرا. وہ خدا کے بندو، میری تو آگ لگ گئی. رات کے 2-3 بجے کا ٹائم. میں نے اپنی براڈ لگائی، اسٹارٹ کی بلاک، دوسری جو آئی ڈی ہے وہ کی، وہ بلاک، تیسری میں آیا وہ بلاک. میں نے رات کو کھبے سجے جو میرے دوست جاتے سگن 3 بجے قریب، 3:30 بجے دبئی ٹائم رات کے. میرے کو تو قربل ہو کہ میں ان کو کیسے سبق سکھاؤں، جواب دوں. پھر مجھے کسی نہ کسی طریقے سے ایک آئی ڈی مل گئی. پھر میں بیٹھا، پھر میں نے تسلی سے ثواب دہران ان کو پہنچایا، سرکاری مرزائیوں کی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو، بہنوں کو. وہ کیا کہتا ہے، اپنے سے تو اچھا باپ بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ انہوں نے سمجھا کہ ہاں وہ اس کے اوپر یہ چوٹ کے مم سے معافیاں مانگے گا، غلطی ہو گئی ہے، یوں ہو گئے، مجھے اخراج نہ ہو گئے. تمہاری ایسی کی تیسی سرکاری ہو. تو یہ بات نظام ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ دجل اور بے ایمان لوگ ہیں. بے ایمانی اور جھوٹ اور اتنی ہوگی ہے دجل کہ لوگ الفاظوں سے کھیل کر اپنے آپ کو سچا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹے کے سر کی قسم کھا کے یہ کہہ رہا ہوں. جب میں نے ان کی باتیں سنی کہ احمدیوں ملک کی 4 بیٹیاں ہیں اور چاروں کے ساتھ باری باری زنا کرو، اور انہوں نے ایک پوسٹر لگایا، میری غلطی گناہ جو صاحب نے آپ کو بیان کر دی، پلس ریکارڈنگ میرے پاس ہے 2 گھنٹے اور 30-40 منٹ کی ہے، وہ آپ سنو. کوئی ایمان والا سر پر ہاتھ رکھ کے احمدی ہو، قادیانی ہو، مرزائی ہو، مسلمان ہو، مسیح ہو، یہود ہو، کہہ دے اس میں میری غلطی ہے، میری توڑ لا کے رکھ دو، میں نہیں ہلاں گا. انہوں نے براڈیں لگا کر مجھے گالیاں دی، میری بیٹیوں کے ساتھ شروع ہو گئے، ملک کی 4 بیٹیاں زنا کرو اس کے ساتھ. احمدیوں، یہ احمدیت مرزا صاحب کی ہے جو لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کروا رہے ہیں. احمدیوں ایسا کہو، مرزا صاحب کے ماننے والوں اب جاؤ اس کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کر کے آؤ، پھر تو آپ سچے مسلمان اور سچے احمدی بنو گے. جی یہ ان کی بات. پھر میرے کو تو اللہ تعالیٰ ایسی بات دے دے، میں تو ویسے بڑے اوکھا اپنا ہینڈ بریک لگا کے رکھتا ہوں، تو اب تو ہینڈ بریک کھل گئی. پھر میں نے جو ثواب دہران ان کی بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو پہنچایا ہے، اب یہ چیخیں 7 زمین اور 7 آسمان پر جا رہی ہیں ان کی. انہوں نے سمجھا تھا جیسے پہلے احمدیوں کو ہم نے نکال دیا، دبا لیا، اور میں تو تمہیں نکالوں گا. تم لوگوں کے پاس احمدیت نہیں، یہ احمدیت ہے جی. ادھر جو بیٹھے ہوئے ادھر سارے جتنے ٹک ٹاک کے مسلمانوں، یہ جو ٹک ٹاک کے مرزائی ہیں سرکش، یہ آپ کو مرزایت دے رہے ہیں کہ جاؤ اس نے ہماری بات نہیں مانی، اب غلط ہے یہ، ٹھیک وہ کوئی نہیں، ہم نے کہہ دیا تھا، ہم جدھر رک گئے تھے، کھڑے ہو گئے تھے، ان کو ہماری سائڈ لینی چاہیے تھی. نہیں لوگے تو تمہاری بیٹیوں کے ساتھ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے اوریجنل خاندانی احمدی زنا کریں گے. اور اجازت دی، جاؤ ملک کی بیٹیوں سے زنا کرو. احمدیوں نام مجھے بھی بتائے، احمدیوں جاؤ، ملک کی بیٹی 4 ہیں ان کے ساتھ، چاروں کے ساتھ زنا کرو. میری زبان گندی ہے گو کہ، لیکن میں پہل نہیں کرتا، زندگی میں یاد رکھے. مجھے کوئی دکھا میرے حضور کو، میرے کسی اقارب کی توہین کرے تو پھر میں گالیاں دیتا ہوں، لیکن پہلے نہیں دیکھو. میرے ماں باپ کی تربیت ہے کہ بیٹا عزت کروانی ہے تو کسی کی عزت خود کرو گے تو تمہاری عزت کی جائے گی.
تو اس چیز کا میں پابند ہوتا ہوں، کسی کو پہلے نہیں چھیڑتا، نہ گالی بکتا ہوں، نہ تنگا۔ اب مجھے بتائیں سرکاری مرزائیوں کہ مرزا صاحب کی یہ تعلیم نچوڑ آپ نے 110-20 سال کا دی ہے کہ جو اس نے ہمارے بندے کی سائیڈ ہی نہیں لی، بندہ غلط تھا لیکن سائیڈ نہیں لی۔ اب یہ بے شک مرزا صاحب کا ماننے والا ہے، لیکن جاؤ اس کی بیٹیوں سے احمدیوں زنا کرو۔ کوئی سمجھ آئی آپ کے میرے بھائیوں؟ یہ احمدیت، یہ مرزائیت یہ دے رہے ہیں۔ کیا آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے سارے لوگ سوچو، مرزا صاحب کی تعلیم یہ ہے؟ انہوں نے مرزا صاحب کو چھوڑ دی ہے، انہوں نے اپنے باپ کے فرقے اور عقیدے بنا کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ کتے ہیں، ان کتوں کو پہچانو، کتے ہوتے ہیں نا ڈگ کتے، ان سے بھی بدتر ہے یہ ڈگ کتا۔ میری نظر میں ان سرکاری مرزائیوں سے 1000 بار بہتر ہے۔ اور خبیث کی نسل ایسے ہے، ایک احمدی آج آیا ہے صرف، جس نے مجھے کہا کہ یار میں نے وہ ریکارڈنگ سنی ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا کس کی غلطی؟ کہتا ہے کالو کی۔ اب کالو سے ان کے کیا مراسم ہے، کیا رشتے ہیں کہ کالو نے جو گناہ کیا ہے وہ میرے گلے ڈال کر مجھے کہتے ہو کہ تو مرزائی نہیں احمدی۔ ایک وہ بڑا کھوتا جس نے کہتے ہیں کھوتے کے اوپر کتابیں لاغ دو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور مائنڈ ہوسٹر جو کھوتا ہے، بڑا کھوتا، وہ جاہل کے بچے تیرے پاس تو اتنا علم ہے، وہ جاہل کے بچے تو اس طریقے سے بات کرتا ہے، وہ تیرے باپ کا دین ہے، یہ مرزائیت یہ جو احمدیت ہے تیرے ابا جی نے نا الاٹ ہو چکی ہے۔ کتے ہیں یہ کتے، ان کتوں کو پہچانو۔ یہ مرزائی جو سرکاری مرزائی ہیں، میں نے آگے بھی آپ کو کہا سارے نا اس میں شامل کر لینا، غلط ہے، ایمان کی بات نہیں ہے۔ بہت اچھے احمدی بھی ہے، بہت اخلاق سے پیار سے اور علم والے بھی، لیکن یہ جو 10 15 20 ہیں سرکاری کتے، میں نے کہتا ہوں ان کتوں کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے بات کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے مفاد میں بات ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو بیکار ہے، جھوٹا ہے۔ ہاں یہ بات ہمارے مفاد میں، بے شک اس نے جھوٹ بولو، اے بندہ ٹھیک ہے، انہوں وہ سچا احمدی ہے، سچا مرزائی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، سارا نظام آپ کے سامنے ہے، میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے دونوں۔ اب یہ اس موضوع پر مجھے اس حد تک مجبور کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہاں سے مجھے، کیونکہ ان کتوں کی نا جماعت میں جڑیں بڑی مضبوط ہیں ان کتوں کی۔ کسی بغیرت مرزائی کا باپ ادھر اندر ہے مرکز میں، کسی کا دادا، کسی کا بھائی، کوئی خود حضور سے ادھر انگلینڈ میں ہے یا ان جو حضور سے ہلتے رہتے ہیں، یا ان کے کسی کا سسر، کسی کی ساس، جو بھی ہے جماعت میں کوئی نہ کوئی پوزیشن پہ ہے، یہ اس اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو انہوں نے نظام دبایا ہوا ہے۔ میں آپ کو آج ایک اعلان کرتا ہوں، مشورہ دیتا ہوں ساتھ میں، جو احمدیت کی تحقیق کر رہا ہے، احمدی ہو کہ ان بغیرتوں کی جماعت میں نہ جانا، یہ میں بتا رہا ہوں۔ مرزا صاحب کو، آپ مرزا صاحب اللہ کے سچے نبی رسول ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، ان حربوں سے میرا جو ایمان نہیں خراب، لیکن ان مرزائیوں سے میں لعنت ڈالتا ہوں، ان مرزائیوں کی آنے والی جو اولادیں نسلیں ان کے اوپر جو گزر چکی ہیں ایک قبرستان میں، اگر وہ ان جیسی تھیں ان کے اوپر لعنت ڈالتا ہوں، اور ان کتوں کے اوپر نا لعنت پاؤں سے بھی اور ہاتھ سے بھی۔ یہ انہوں نے جماعت مرزا صاحب کی پیش کی ہے کہ ہماری غلط بات کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے تو ہم اس کی بچیوں سے زنا کریں گے۔ احمدی یہ احمدیت دنیا کو دے رہے ہیں، لوگوں سن لو، اس احمدیت میں آپ نے آنا ہے، اپنی بچیوں سے زنا کروانے کے لیے جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد علیہ السلام پر آپ نے ایمان لانا ہے۔ یہ کتے ہیں، ڈگ کتے ہیں، خدائے ذوالجلال کی قسم، ڈگ کتے ان سے اچھے ہیں۔ او بغیرتو، کنجرو، ایک اگر کسی بات پر اختلاف کہ ریکارڈنگ موجود ہے، میں ابھی ریکارڈنگ پلے کروں گا، 2.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں کوئی مرد کا بچہ مسیح، یہود، یہ سرکاری مرزائی نہ ہو۔ آج مجھے اچھا لگا، ایک احمدی آیا، اس نے کہا ملک صاحب سچی بات جو ہے، میں نے ریکارڈنگ سنی ہے 2 گھنٹے اور 40 منٹ کی، آپ کا اس میں کوئی گناہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ جھوٹ۔ انہوں نے نہیں کہا میں کرو، یعنی یہ غلط ہے جو آپ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ غلطی کس کی ہے، کہ کس نے یہ گناہ کیا تھا؟ کہتا کالو نے۔ میں نے کہا کالو کے ساتھ ان کے پتہ نہیں کون سے مراسم ہیں، کاجل گروہ کے بندے کو غلط نہیں کریں گے،
ان میں ایسے بندے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتے ہیں، آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے، لیکن ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں پیار کیوں؟ ہمارے گروہ کا ہے وہ، ان کے جو گروہ کا ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ نام لے کے توبہ نعوذ باللہ گالیاں بکی ہیں۔ میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کیا مرزا صاحب یہ احمدیت دے کے گئے تھے؟ آج وہ ان کے یار ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیوں؟ گروہ کا ہے، یہ ہمارے گروہ کا ہے، ہمارے وہاں کا رہنے والا ہے، ہمارے ساتھی ہے، دوست ہے، ہم سب پرانی احمدی ہے۔ وہ جو نبی کو ڈائریکٹ گالیاں دے، رسول محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری جان ہے، یہ احمدی ہے، سچی احمدی۔ کیوں؟ گروہ کی ہمارے، یہ ہمارے گروہ میں نہیں مل رہا، ہمارے جھوٹ دجل اور بے ایمانیاں مان نہیں رہا، یہ احمدی نہیں ہے۔ وہ خدا کے بندو، میں نے کہا ادھر کوئی بندہ ان سرکاری مرزائیوں کے علاوہ کوئی بندہ کہہ دے توبہ نعوذ باللہ میں اللہ کے بعد تمام نبی رسولوں کو برابر ایمان رکھتا ہوں، اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، اگر میں اپنے ماں اور باپ کو گالی دے سکتا ہوں تو پھر کسی نبی رسول کو دے سکتا تو بھی نہیں دے سکتا۔ نبی رسول خدا کے ساتھ شریک تو نہیں ہے پر خدا سے جدا بھی نہیں ہے، تو اپنے ان چیزوں کو، اتنے مقدس چیزوں کو کوئی میں گالی دے سکتا ہوں؟ لیکن ان کی مجبوری ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز بہانے بنانے ہیں مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے۔ کیوں؟ ان کو دو تین چیزیں، ایک ان کے پاس علم نہیں ہے، مجھے اللہ نے علم دیا ہے، ابھی ان کو وہ تکبر کھا گیا ہے، یہ کیسے آ کے باتیں بتاتا ہے، یہ کیسے یہ کرتا ہے۔ ایک تو ان کو یہ کھا گیا ہے، پرسنالٹی کلیش کھا گئی ہے، دوسرا ان کو نا فرقہ پرستی کھا گئی ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ایک گروہ ہے، یہ گروہ نہیں ہے، یہ اس کا کام ہے ہر سچی بات کا ساتھ دے دینا۔ جو اللہ کی سچی جماعت ہے اس کا کام ہے کہ ہر سچی بات کی گواہی دینا۔ قرآن میں اللہ مانگ رہا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ساڑی گواہی دیو، اسی جھوٹ بھی بولی کہو، نہیں ٹھیک ہے، دجل کرو، بے ایمانی کرو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عامر صاحب کی باری میں ایک کالو کو مت روکو، نیچے مت روکو، وہ بکواس جو کرنا ہے وہ بیچ میں کرتا رہے، تم مت اتارو۔ یہ مرزائی کر سکتے ہیں، ایمان والا احمدی یہ نہیں کر سکتا۔ مجھے قرآن میں اللہ کا حکم ہے کسی گروہ کی مخالفت تم اس بات پر نہ مجبور کر دے کہ تم عدل اور انصاف کرنا چھوڑ دو۔ یہ کہتے نہیں ایک کرو گے تو پھر مرزا صاحب کے احمدی بنو گے، وہ خدا تمہیں ہدایت دے دے۔ یہ مرزیت کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میرا مسئلہ ابھی تک یہ ہے کہ میں مر سکتا ہوں، مرزا صاحب کا ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ جماعت میرے لیے وہ کوئی نہیں ہے، نہ مجھے نکالیں گے میرے، آپ خود سمجھدار ہیں، مجھے ایک بال برابر پرواہ نہیں، لیکن مرزا صاحب کی احمدیت سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی، میں خود ایک نئی جماعت بناؤں گا، جماعت احمدیہ، اس کا نام میں بعد میں دوں گا، لیکن میں خود اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی، کیونکہ ان کی اندر ہے جماعت تک جڑیں ہیں، ان کی اتنی جڑیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بات ہوں، ان سے ہی میرا اختلاف ہے۔ یہ انہوں نے مرزا صاحب کی احمدیت نہیں دے رہے، انہیں یہ حکمرانی کی دے رہے ہیں کہ ہم حکمران ہیں، ہمارے باپ دادا نے جماعت کا نظام کے اندر ہیں تھے اور ہم ہیں، ہماری بات جس نے انکار کیا ہم اس پر یہ لگا کے فتویٰ کہ اس نے اطاعت نہیں کی، نکال دیں گے۔ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں ان کتے سرکاری مرزائیوں کی وجہ سے بہت سارے احمدی چھوڑ گئے۔ میں کمزور ہوتا تو میں بھی چھوڑ جاتا، لیکن میرا ایمان اتنا مضبوط ہے، ان کی ایسی کی تیسی ان جیسے میں نے جیب میں ڈالے ہوئے، تو میرا ایمان اللہ کے فضل سے بہت مضبوط ہے۔ ان کتوں کی وجہ سے، کتے وہ بھی ڈگ کتے ہیں، یہ ایک کتے ہوتے ہیں نا کوئی خاندانی نسلی وہ اور ہوتے ہیں، ڈگ ہیں، ڈگ، یہ ڈگ باپ کے، ڈگ کمپنی کے، ڈگ نسل کے ڈگ کتے ہیں۔ انہوں نے مرزا صاحب کی احمدیت کو کیش کرا رہے ہیں، وہ سچی جماعت ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں، لیکن میں قرآن کی قسم کھا کے تو یہ لوگ سچے نہیں۔ اگر یہ احمدیت ہوتی جو ان کتوں کے پاس ہے تو آج میں احمدیت چھوڑ کے بیٹھا ہوتا۔ ان کتوں کے پاس ٹک ٹاک کے سرکاری مرزائی جو کتے ہیں، خارج زدہ کتے، جو کہتے ہیں کہ اس نے ہماری بات نہیں مانی، تو مرزا صاحب کی تعلیم یہ ہے کہ جاؤ احمدیو اس کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرو، اور وہ والی کمپنی آج میرے خلاف کھڑی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ تم ایسے ہو۔ کیا مرزا صاحب کی تعلیم
جو سننے والوں یہ بتاؤ کہ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرنے کے لیے مرزا صاحب نے جماعت احمدیہ بنائی تھی؟ یہ کتے بغیرت کے بچے، ان کے باپ دادا کے اندر بھی احمدیت نہیں بڑھی اور ان کتوں کے اندر بھی احمدیت نہیں گئی۔ یہ خارج زدہ جو کتے ہیں نا، سرکاری مرزئی، ان مرزائیوں کے اندر مرزا صاحب کی احمدیت نہیں گئی، ان کے اندر یہ احمدیت گئی ہوئی ہے یہ ہماری بات نہیں مانی، ہاں اس کے خلاف نہیں گواہی دی۔ احمدی جھوٹ بول رہا ہے لیکن یہ گواہی دے کہ احمدی سچا ہے تو پھر یہ احمدی بنے گا۔ لعنت ڈالتا ہوں تمہاری اس احمدیت پر کہ جھوٹ کی گواہی میں دے کر احمدی بنوں۔ لعنت ہے تمہاری نسلوں پہ، آنے والی نسلوں کے اوپر، ایڈوانس سے لعنت قبول کرو۔ کتے کے بچوں، تم نے اس جماعت کا بیڑا غرق کچھ حد تک کر دیا، کچھ کرنے والے ہو۔ صرف ایک ہی تلوار لے کے یہ اٹھتے ہیں، اطاعت اطاعت۔ ان کتوں کا، کسی کا دادا، کسی کا بابا، کسی کا باپ، کسی کا چاچا، کسی کا بھائی اس جماعت میں ہے، مین مرکز میں۔ یہ سارے کون سے احمدی ہیں پتہ ہے؟ مرزائی، ویزا شدہ مرزائی ہیں، ویزا شدہ مرزائی۔ آج ادھر ان کے ربوہ میں جاؤ، ربوہ میں جا کے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، آپ کو ملے گا میرے 2 بیٹے، میرا بابا، میرا تایا، میرا بھانجا۔ میں ادھر انہوں نے یہ سلسلہ بنا لیا ہے سرکاری مرزائیوں نے، مین مرکز تک ان کی جڑیں ہیں۔ یہ اپنے بھی اندر سے وہاں سے پیپر بنوا کے اپنے بندوں کے ویزے نکلوا کے لے جاتے ہیں۔ یہ فائدہ اٹھا رہے ہو، قرآن کی قسم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی قرآن کی قسم کھا رہا ہوں کہ انہوں نے فائدے اٹھا لیے اور کئی اٹھا رہے ہیں۔ یہ کتے جو ہیں احمدی، ویزا شدہ کتے ہیں، یا مالی طور پر یا دوسری طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جماعت سے۔ اور انہوں نے اپنے جماعت، مرزا صاحب کی آپ خود سوچو، جو بار بار میں آپ کو اس طرف لے کر آتا ہوں، یہ غور کرو، کیا مرزا صاحب کی یہ تعلیم تھی؟ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جو احمدی ہمارے کسی احمدی جھوٹ بولنے پر اس کا ساتھ نہ دے، تو مرزا صاحب کی احمدیت یہ کہتی ہے کہ اس کی بیٹیوں کے ساتھ جا کے احمدیوں زنا کرو۔ اور یہ میرے ساتھ کھڑے، میرے خلاف کھڑے ہوئے جو کہہ رہے ہیں کہ ملک نے ادھر کالو کو نیچے اتار دیا، حالانکہ میں نے نہیں اتارا، ماڈریٹر، اور ٹھیک اتارا، میں اس کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ کیونکہ جب عامر صاحب بات کرتے تھے، آپ کے وہ کیا نام کالو صاحب، وہ بیچ میں بولنا شروع کر دیتے، اب اس کے علاوہ راستہ نہیں تھا کہ انہیں نیچے اتار۔ لیکن جب عامر صاحب کے 3 منٹ پورے ہو جاتے پھر ان کو اٹھا لیا جاتا۔ وہ کتو، خارج زدہ سرکاری مرزائی کتو، وہ کتو، تم کہتے ہو کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو، وہ ہمارے مخالف ہے۔ میں تو قرآن پر قربان، اس قرآن سے ہی میں مرزا صاحب پر ایمان لایا تھا، اور قرآن کی ایک مجھے مرزا صاحب کو اگر چھوڑنا بھی پڑے اس قرآن کی وجہ سے تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ قرآن مجھے کہہ رہا ہے کہ کسی گروہ، کسی فریق کی مخالفت تمہیں اس بات پر مجبور مت کر دیں کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو۔ یہ سرکاری خارج زدہ کتے مرزائی مجھے کہتے ہیں تم انصاف مت کرو، اپنے احمدیوں کا ساتھ دو، اپنے مرزائیوں کا ساتھ دو۔ یہ احمدیت تمہارے باپ دادا کے پاس ہوگی، تم جیسے کتے بغیرت خارج زدہ کتے مرزائیوں کے پاس ہوگی، تمہارے آنے والی بغیرت نسلیں جو ہوں گی تمہاری طرح، یہ ان کتوں کے پاس ہوگی۔ میرے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ میں نے قرآن کے پر ایمان لایا ہوں، جو سچ بولے گا، اگر ہم ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے، اگر ہمارے حضور بھی کہیں بعد میں ٹھیک نہ ہوئے تو میں اس سے گواہی مانگی جائے گی تو میں دوں گا۔ میں نے اپنا ایمان تھوڑی خراب کرنا ہے، لیکن ان کتوں کا ایمان تھوڑی ہے۔ ان کے باپ دادا مرزائی تھے، انہوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے مان لی، جیسے بھی مانی انہوں نے بھی مان لی۔ اب ان کے نزدیک مرزائی وہ ہے جو عامر نزدیک ضیاء رسول ان مولویوں کو گالیاں بکے، ان کی ماؤں بہنوں کی فوٹو لگائیں۔ عامر نذیر صاحب کی ماں کی پکچر لگوائی ہوئی ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام کے سرکاری مرزائیوں نے۔ یہ انہوں نے دین پھیلانا ہے، مرزائیت پھیلانی ہے دنیا میں۔ عامر صاحب جماعت احمدیہ کے بہت بڑے مخالف ہیں، میں بھی مانتا ہوں، میں بھی ان سے بڑی ڈبیٹیں جتنی میں نے کی ہیں شاید ہی کسی نے کی ہو، لیکن میں نے تو ان کی ماں کو، وہ میری ماں ہے، ان کی بہن میری بہن ہے، بیٹیاں میرے بھائی کی بیٹی ہے، بھتیجی ہیں، تو کیا آج تک انہوں نے میری ماں بہن بیٹیوں کو نہیں کوئی ایسی کی، میں نے انہیں نہیں، علمی اختلاف ہے یہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ سرکاری خارج زدہ کتے مرزائی
یہ کہتے ہیں کہ عامر نذیر کی ماں کی فوٹو لگائیں گے، بیٹیوں کی فوٹو لگائیں گے، عامر نذیر کے پیچھے یہ کرتا تھا، زنا کرتا تھا، لونڈے بازی کر دی، یہ احمدیت پھیل رہی ہے۔ پھیل گئی جی احمدیت، مبارک ہو سرکاری خارج زدہ کتوں۔ تم ان کو اتنا غصہ دلوا دیتے ہو کہ انہوں نے کبھی بھی حق کی بات کو دیکھنا اور سوچنے کی آپ لوگوں بغیرتوں کی وجہ سے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ احمدیت دیکھیں یا سوچیں۔ کیوں آپ لوگوں نے ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گالیاں دے دے کر پھر وہ چھوڑتے ہیں؟ پھر وہ آج جماعت احمدیہ کو جو ان کی انسلٹ ہوتی ہے، بےزتی ہوتی ہے، 90% یہ سرکاری خارج زدہ مرزئی کتے جو ہے نا، کتے، یہ ذمہ دار ہے۔ جب کسی کی بیٹی ماں، میری بیٹیوں کو گالی دی نا، میں تمہاری دادیاں نانیاں اور پوتریاں دوتریاں تک گیا ہوں اور جاتا رہوں گا، میں ابھی سلسلہ نہیں رکا کہ میں رک گیا ہوں۔ تم نے پنگا کیسے لیا بیٹا؟ تمہیں ابھی یہ پتہ نہیں ہے سرکاری خارج زدہ مرزئی کتوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے بھائیو، انہوں نے جماعت اور لوگوں کو احمدیت پھیلانی ہے۔ جنہوں نے عامر صاحب کی فوٹو لگائی ہے، ماں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی، اور یہ ان کو گالیاں مائیں بہنیں بیٹیوں کے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم بہت عظیم کام کریں۔ اور اگر یہ مرزا صاحب لوگ کو سنو، احمدی بھی نیچے سن رہے ہوں گے، کیا اپنے دل پر اور سر پر قرآن رکھ کر فیصلہ کرو کہ جماعت احمدیہ کی یہ تعلیم ہے، مرزا صاحب یہ تعلیم دے کر گئے تھے، جو یہ سرکاری خارج زدہ کتے مرزئی کر رہے، یہ جماعت کو بدنام کر رہے۔ دو باتیں میں نے آگے بھی کی ہے، پھر کر رہا ہوں۔ سرکاری مسلمان کا اسلام دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوگا غیر مسلم، پکا گارنٹی والی بات کر رہا ہوں۔ کوئی سرکاری مسلمانوں کا رویے دیکھ کر اسلام قابل قبول نہیں کرے گا۔ کوئی سرکاری مرزائیوں کی مرزیت دیکھ کر، میں کہتا ہوں قرآن کی قسم، وہ مرزیت نہیں قبول کرے۔ اگر یہ احمدیت ہے، مرزیت ہے، تو اس کو کوئی نہیں قبول کرے گا۔ یہ ان کے باپ دادا کے عقیدے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی ہو رہا ہے نہیں۔ انہوں نے کہا اسی آ گئے، ساڑی جماعت ہے، اسی کینیڈا انگلینڈ سارے پہنچ گئے، آگو جڑے بھتیجے پڑھے لے آواں گے، اب بس جماعت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ ہمارا فلانا عہدیدار ہے جماعت میں، بس وہ ادھر ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیشی کر رہے ہیں۔ کوئی ان کتے بے غیرتوں نے جماعت کو بدنام کیا ہوا ہے۔ لیکن بات کلیئر ہے، مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے ہیں، میرا ان پر ایمان ہے، میرے نزدیک وہ سچے ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اور جماعت احمدیہ جو مین خلافت کا ہے، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کتے بے غیرتوں کی جو مرزیت ہے، ان پر میں لعنت بھیجتا ہوں، اس مرزیت پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ لیکن حضور کی جو جماعت احمدیہ ہے، اس پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ انتظامی معاملات میں جو کہتے ہیں حضور سے ڈائریکٹ آگے، یہ جو کتے ہیں خارج زدہ کتے ہیں، میری نظر میں خارج زدہ کتوں میں اور ان مرزیوں میں ایک بال برابر فرق نہیں۔ میں کہتا ہوں ان کتوں کو رحم کیا جا سکتا ہے، یار بیچارے جان، ان کے اندر جان ہے، انہیں نہ کو، لیکن ان کتوں کو مت چھوڑو۔ جیسے کہتے ہیں نا، سانپ جیسے آ رہا ہو، ایک فلاں جگہ کے انسان ہو تو سانپ کو چھوڑ دو، اس بندے کو مارو۔ میں کہتا ہوں شیش ناگ آ رہا ہو، اس کو چھوڑ دو۔ سرکاری مرزئی جتنے ملے سرکاری ہو، یہ ذہن میں رکھے، ہو سرکاری اور مرزئی ہو، اس خارج زدہ کتے مرزئیوں کو مار دو۔ یہ جماعت احمدیہ کو بدنام کریں گے اور کر رہے ہیں، اور پلس انہوں نے جماعت کا بیڑا غرق کرنا ہے۔ ہر امت کا ایک ٹائم ہوتا ہے جو قرآن میں اللہ نے بتایا، اس کے بعد وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ وہ اللہ نہیں ختم کرتا، اس کے امت کے لوگ ہوتے ہیں، علماء اور ماننے والے، جنہوں نے اپنی باپ دادا کی جاگیر بنا لیتے ہیں اس چیز کو، اور دین میں بدعتیں بنا لیتے ہیں، پھر اللہ اس کو ختم کر کے نئی امت بنا دیتا ہے۔ اور اس امت کا جی بھی ایک ٹائم ہے، اور انہوں نے وہ حرکتیں شروع کر دی ہیں سرکاری مرزائیوں نے۔ انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ عامر صاحب کی بیٹی ماؤں کی فوٹو لگا کے ہم احمدیت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور مرزا صاحب کی روح اس تذکیر میں آ رہی ہے۔ مرزا صاحب کی مجھے خواب آیا ہے کہ او سرکاری مرزائی جو کام کر رہے ہیں، میری روح اتنی سکون آ رہا ہے اس میں کہ ان کو مبارکباد دے دو میرے سرکاری مرزائیوں کو، کہ میری احمدیت جو تم لوگوں کو پھیلا رہے ہو، آج میں اتنے سکون میں ہوں۔ میری روزے کو، قبر کو، میں کہتا ہوں کہ اتنا سکون پہنچ رہا ہے ان سرکاری بد نسل خارج زدہ مرزئی کتوں کی وجہ سے۔ میرا یہ اعلان ہے پیارے بھائیوں، اگر احمدی ہونا ہے، اس کتوں کے ساتھ نہ ملنا۔ یہ کتے ہیں، خارج زدہ کتے ہیں۔ مرزا صاحب پر ایمان لانا لے آؤ، جماعتی صرف حضور پر ایمان لے کر آؤ،
یہ حضور تک کوئی بات جانے ہی نہیں دیتے. یہ کتے ایسے ہیں، ان کے باپ دادا اجداد بغیرت کے بچے جنہوں نے اتنے بڑے جھوٹ بولے حضور کے سامنے کہ اس مثال 8 کروڑ یا اس سے زیادہ بیعتیں ہوں گی. یہ کتے ہیں، کتے. اسلام سچائی کا نام ہے. یہ دجل، بےایمانی اور جھوٹ، یہ کہتے ہیں جھوٹ بول کر نظام کرو. جماعتی نظام جو بھی ہوتے ہیں ہمارے ادھر ابھی یہ اس لیول پر آ چکے ہیں، کہتے تھے سائن کر دو بس ٹھیک ہے، ہو گیا، یہ جلاس ہوا، یہ ہوا، یہاں پر یہ ہوا، وہ کھایا پیا، گلاس اپنا شربت پیے، چائے پیے، کھانا مانے کھائے، چلو جی ہو گیا، اجلاس ہو گیا. آگے رپورٹ چلے گی جی ہاں جی اجلاس ہو گیا. یہ بات اللہ کی قسم ہے، یہ ان کو دیکھ رہا ہوں. اور انہوں نے مجھے، یہ نہیں کہ میں احمدیت کے خلاف ہوں، مجھے احمدیت کی فکر ہے کہ انہوں نے جماعت کا بیڑا غرق کر دیا اور کر رہے ہیں. دیمک کی طرح جماعت کو کھا رہے ہیں. یہ اپنے سے پہلے مجھے نظر آ رہے ہیں، ان کتوں کو تو نہیں نظر آ رہا. مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا ہوا ہے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پہلے تھے، پہلے امتیں تھیں کیوں ختم ہوئیں، انہی وجہ سے. اور اسی نظام پر یہ سرکاری مرزائیوں نے احمدیت کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. ڈال لیں. مرزا صاحب کی احمدیت یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جھوٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے تو تم احمدی ہو، میں کوئی پرواہ نہیں. ہم احمدی باری باری تمہاری بیٹیوں سے زنا کریں گے. یہ مرزا صاحب کی احمدیت کا آپ کو پیغام پہنچ گیا. یہ سرکاری مرزائیوں کا یہ پیغام ہے. میں ابھی آپ کو ریکارڈنگ سناؤں گا، اس میں میری غلطی گناہ دیکھ لیں. صرف میں نے ان کے جھوٹ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اس کی سزا مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جماعت مرزیت، یہ سرکاری ٹک ٹاکر، ان کتے کے بچوں نے یہ سزا رکھی ہے کہ ہمارے جھوٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو تو ہم مرزا صاحب کی جماعت جو ہم بنا رہے ہیں مرزیت، وہ کہہ رہی ہے کہ اس احمدی کی بیٹیوں سے جا کے زنا کرو. باری باری جا کے سارے احمدی ہو یہ احمدیت تم کو قبول ہے؟ اور سرکاری مرزائیوں، جو بھی مرزا صاحب کا احمدی ہے وہ ان پر لعنت ڈالے گا. لعنت ایسی بات کرنے والے کہ اس کی ماں جس نے ان کو پیدا کیا ان پر لعنت، اس کے باپ نے جو لطفہ ڈالا اس کی ماں کے اندر اس باپ پر لعنت، ان کو پالنے والی تربیت کرنے والی پر لعنت، پھر ان کے وہ علماء جنہوں نے ان کی یہ تربیت کی ہے ان علماء و خبیث کے بچوں پر لعنت. وہ کتے کے بچوں، ایمان لے کر جاؤ اپنے اندر تو پورا کا پورا لے جاؤ. سرکاری مرزائی خارج زدہ کتو، او بھائی ایک کام کرو، ہماری احمدیت اور مرزائیت زور پکڑ گئی ہے. جتنے مسلمان ہو، سرکاری مسلمانوں، معافی کرنا، تمہاری مائیں میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، لیکن ان کتوں کی وجہ سے اپنی ماؤں بہنوں کی فوٹو ہمیں دے دو، ہم ان پر الٹی سیدھی باتیں لکھ کر اپنی براڈوں پر لگائیں اور ہمارے حضور مرزا صاحب کی روزے کو سکون ملے اور ان کو سکون ملے کہ ہاں ہون احمدیت پھیلی ہے، مرزائیت ہون سرکاری مرزائیت پھیلی ہے اور ساری دنیا میں ہم مرزائیت کا وہ کر دیں گے کہ احمدیت ہو گئی ہے. اور کتے کے بچوں، سرکاری مرزائیوں، تم جیسے اور تمہارے جیسے عہدیداروں کی وجہ سے لوگ جماعت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور میں بھی اس اسٹیج پر آ چکا ہوں. خبیث کے بچوں، سرکاری خارج زدہ مرزائی کتوں، میں نے دینی ہے سچ کی گواہی. مجھے کوئی موت دے دے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو تمہاری یہ جماعتی یہ تو جھوٹ ہے، دجل اور بےایمانی ہے یہ جو تمہارے پاس مرزائیت ہے. میں نے جس قرآن کی قسم کھائی ہے اس قرآن کی قسم دوبارہ کھا کر کہتا ہوں، حلف دے کے، جو ان کتوں کے پاس مرزائیت ہے یہ اللہ کے رسول اور مرزا صاحب کے خلاف ہے. انہوں نے صرف نام دے دیا گروہ کو، اپنا گروہ بنا لیا، اس گروہ کو نام مرزائیت کا دے دیا، احمدی. تو پیارے بھائیوں، بات کرنا کا یہی مقصد تھا کہ جو ادھر احمدی ہے ٹک ٹاک پہ، وہ احمدی نہیں ہے، وہ مرزائی ہیں، وہ خارج زدہ کتے ہیں. ان کی کسی بات کی اچھائی یا برائی کو مت ماننا. جس نے احمدیت اپنانی ہے یا مخالفت کرنی ہے وہ مرزا صاحب کی تعلیم خود دیکھے، خود مانے، اور یا انکار کرے، کوئی مسئلہ، ان کی بات من مان. یہ بےغیرت ہو چکے ہیں. انہوں نے احمدیت چھوڑ کر مرزائیت اپنا لیے، اپنے باپ دادا کے عقیدے، ذاتی فائدہ اور نقصان کو احمدیت کا نام دے دیا. اور یہ گروہ ہے، پورا گروہ اوپر تک جا رہا ہے.
یہ یہاں سے نہیں ہے کہ یہاں پر یہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، ان کے بھائی دادا باپ دادا اجداد دوست، ان کی جڑیں پوری احمدیت میں ہے، لیکن یہ احمدیت کو نقصان پہنچا رہی اور پہنچاتی رہی کہ نہیں، کیا پرواہ تو ہمیں ہے جو اپنے باپ دادا کے عقیدے چھوڑ کر آئے اور اپنی اولادوں کے لیے خلافتی نظام چاہتے ہیں، کہ ان کتوں نے حکومت کے لیے اپنے فائدوں کے لیے خلافتی نظام کو اپنا رہے ہیں کہ اس میں ہمارے ہم بھی باہر آ گئے ہیں، مسقط آ گئے ہیں، تو بھائی فلانی جگہ آ گئے ہیں، ادھر آ گیا ہے، یہاں پر احمدیت نے گھر لیا ہوا ہے، انہوں نے فیملیاں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں۔ یہ کتے لوگ ہیں، ذاتی فائدہ اٹھانے کے لیے جماعت میں شامل ہیں، اور جیسے ہندوؤں کے عقیدے ہیں، ان کے بھی عقیدے ہیں کہ ہم احمدی ہیں، بس بات ختم۔ ان کا جماعت کے فائدے اور نقصان سے کوئی سروکار نہیں۔ اب جو بات ان کی آپ تک پہنچی، اس میں جماعت کو کتنا فائدہ ہوا ہوگا کہ ان کے جھوٹ دجل اور بے ایمانی کے ساتھ ایک احمدی بھی نہیں کھڑا ہوا، تو انہوں نے کہہ دیا براڈیں لگا کر کہ اس کی بیٹیوں کے ساتھ احمدیوں باری 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 زنا کرو۔ یہ احمدیت کا ان سرکاری کتے مرزائیوں کا پیغام ہے۔ لیکن میں نے بھی اس کے بدلے میں، جب انہوں نے میری بیٹیوں کو گالی گلوچ دی، یہاں تک بات آئی میری بیٹیوں کے لیے مطلب کی 4 بیٹیاں، ایک کو یوں کرو فلاں کرو ڈھینگ کرو، تو پھر میں نے وہ مرزین جو ابھی ان کی ماں کے پیٹ میں ہے اس سے بھی زنا کیا، جو ان کی ماں ہے جس سے یہ کتے پیدا ہوئے اس سے بھی زنا کیا، جو آنے والی ان کی بیٹیاں ہیں نا، اور صرف بیٹیاں نہیں، دوتریاں پوتریاں، میں ان سے بھی زنا کر رہا ہوں۔ میرے اندر انہوں نے ایسی آگ لگائی ہے، ایسی آگ لگائی، آج تک ماں نے وہ لال نہیں پیدا کیا جو میرے سامنے آ کے گالی دیتا۔ ان کتے کی نسلوں نے، ان بغیرت کی نسلوں نے، ان سور کی نسلوں نے، ان خارج زدہ جو کتا ہوتا ہے نا، وہ بھی ڈگ، یہ مرزائی سرکاری مرزائیوں نے جو مجھے تکلیف دی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہمارے جھوٹ اور دجل کی ہماری طرف سے گواہی دو۔ میں مر جاؤں گا، میں نے مسلمان ہوں، تھا اور رہوں گا۔ میں نے جب بھی عقیدہ میرا جو بھی تھا، میں نے کبھی جھوٹ دجل عقیدوں کے لیے یا کسی کو نقصان آج تک نہیں بولا۔ میرے کروڑوں کا لاکھوں کا نقصان ہو جائے، بولتا سچ ہوں، گواہی سچ کی دیتا ہوں۔ تو یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے تھے کہ تم دجل اور جھوٹ کی گواہی دو، اگر تم نے احمدی رہنا، نہیں تو ہماری جڑیں احمدیت میں بہت مضبوط ہے، مرزیت میں بہت مضبوط ہے۔ جو کتے کا بچہ اٹھتا ہے جنہوں ماں جان کے چٹیا نہیں، وہ کتے کا بچہ آ کے کہہ رہے او اس نے گالیاں، او کتے کے بچے جا کے رزلٹ تو دیکھو، پہلے شروعات کس نے کی اور کیا کی ہے، اور میرا گناہ کیا ہے۔ ریکارڈنگ آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی بہت جگہ لوگوں کے پاس، آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے دیکھیں اس میں میرا کوئی گناہ ہے؟ کالو پتہ نہیں ان کی ماں کا یار ہے، ان کی بیٹیوں کا یار ہے، یا وہ گانڈو ہے، دونوں میں سے ایک بات ہے، یہ اس کی بن مارتے، کوئی نہ کوئی اس کا ان سے ساتھ ہے کہ کالو نے گناہ کیے، کہتے نہیں کالو نو چھوڑ دیو، ملک نو لمحہ پا لو۔ کیوں؟ ملک جڑا ہر گل بھی ساڑھے ہر جگہ ساڑھے کو علم نہیں ہے، اتھے آ کے عقل اور علم دی گل کر دے۔ ایک کتے اس احمدی کو کہہ رہے ہیں جس نے پوری ٹک ٹاک پر اعلان کیا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کی 85 کتابوں پر کوئی اعتراض کسی کو اشغال ہے، مجھ سے آ کے بات کرے، فہم میں دوں گا، سوال اٹھاؤ، اکٹھے 85 کتابوں جتنے تم کر سکتے ہو، میں بیٹھا ہوں جواب دوں، اور ہر میدان میں آپ کے سامنے ہے، ان کے جواب بھی آپ سنتے ہو اور میرے جواب بھی سنتے ہو۔ یہی تو ان کو تکلیفیں ہیں، ان کو تکلیفیں یہی ہیں کہ ہم کو یہ احمدیت ہمارے ماں باپ اجداد نے نہیں سکھائی، جو احمدیت یہ بتاتا ہے، اور اس کے پاس یعنی وہ میرے پاس جواب ہیں جن کو آگے سے سرکاری مسلمان بھی اعتراض ان کے پاس نہیں رہتا، انہیں ہاتھ پیر مارتے رہے، ان کی مرضی ہے، لیکن جو احمدیت بتاتے ہیں ہر لمحے لمحے قدم قدم پر اس پر اعتراض اور سوال اٹھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ سوال ہم کیا مانتے ہی نہیں ہیں، گل ختم، تو آ کے ہم سے زیادہ عقل والی اور علم کی بات کرے گا۔ یہ پرسنالٹی کلیش ہے، علمی وہ ہے، یہ بہت ساری تکلیفیں ان کو، اور یہ سارا اجماع ہو گیا ہے میرے خلاف اکٹھا، لیکن مجھے ایک اچھے نہیں، گندا جو بال ہوتا ہے نا، گندا بال، اس کے سوا حصہ لے لو، اس کی بھی ان کی میرے سامنے کوئی وقت ویلیو نہیں ہے۔ یہ ٹھوک جو ہوتا ہے نا، پاؤں پاؤں کے نوک ہوتی ہے نا، اس نوک پر ہیں یہ میرے، صرف اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔
تو پیارے بھائی میں نے جو بتانا تھا بتا دیا کہ جو احمدی ہو اس کتوں بغیرتوں سے دور رہو. ایک انجر لوگ ان کو پہچان لو. یہ صرف عقیدی احمدی ہیں. ان کے پاس مرزا صاحب کے جھوٹ دجل اور بےایمانی پر بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے پاس وہ احمدیت نہیں ہے کہ تم نے سچ کی گواہی دینی ہے تمہارے اپنے خلاف جائے یا باپ داد کا. نہ انہیں یہ کہتے ہیں جھوٹ کی گواہی دو. جھوٹ کی گواہی دینی ہے تم نے اپنے فائدے کے لیے. ان کی قرآن کی آیت توبہ نعوذ باللہ توبہ الٹی ایسی ہے ان لوگوں بغیرتوں کے لیے. اللہ کہتا ہے کسی گروہ کی مخالفت تمہیں اس بات پر نہ مجبور کر دے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو. یہ کہتے ہیں کہ تمہیں حق بات مجبور نہ کر دے کہ تم مرزیت کے مخالف بات کرنا شروع کر دو. یہ کتوں کی یہ باتیں. ڈک کتوں، مرزیوں، خارج زدہ کتوں، میں تم پر لعنت ڈالتا ہوں. اور میں اب تک میں جماعت میں ہوں. جماعت خود نہیں چھوڑوں گا جی، بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا. اور لیکن ان کتوں کو میں خارج زدہ کتوں کو بے نقاب کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. یہ جو سرکاری مرزئی کتے ہیں ان کا مرزا صاحب کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. ان کی جماعت کا منشور ہے جو تمہارے جھوٹ کی گواہی نہ دے اس کی بیٹیوں کو احمدیوں جا کے زنا کرو ان کی بیٹیوں کو. ان کے پاس یہ احمدیت ہے. اگر تمہیں یہ احمدیت اچھی لگتی ہے تو ان کے پاس رہو، لیکن خدا سے ڈرو. یہ لوگ مرزئی قادیانی یہ جو ہے نا یہ لوگ ہیں یہ جنہوں نے مرزا صاحب کی احمدیت کو چھوڑ کر اپنی ذاتی مفاد فائدے نقصان پر ایک جماعت کی بنیاد رکھی ہے. مرزا صاحب گو کہ میرے اوپر پتہ نہیں کس کو کیا آس امیدی ہوں. میں اپنا ایمان آخری وقت تک قائم رکھوں گا کہ مرزا صاحب کو میں مانتا ہوں. ہاں کوئی عقلی دلیل آ گئی اس ٹائپ کی جو میری عقلی دلیل سے مضبوط ہو تو پھر میں آگے پیچھے ہو جاؤں گا. لیکن ابھی تک جو میری دلیلیں ہیں میرے ایمان کی مضبوط دلیلیں ہیں میرے پاس، ان پر میں قائم ہوں. اپنا ایمان نہیں چھوڑوں کروں گا. پر ان سرکاری مرزیوں کی نسلیں جو گزر گئی ہیں ان جیسی، ان کی قبروں پہ میں لعنت ڈالتا ہوں ان جیسی. اور جو یہ ہے ان کی بڑے چھوٹوں پر میں لعنت ڈالتا ہوں. یہ خارج زدہ مرزئی کتے جنہوں نے مرزیت احمدیت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ دنیا دیکھ رہی ہے. یہ ایک بات گھر میں بیٹھی ہوئی نہیں ہو رہی. دنیا دیکھ رہی ہے احمدی مرزئی قادیانی کیا کر رہے ہیں کہ جس نے سچ کی گواہی دی کہتے ہیں اس کی بیٹیوں کے ساتھ احمدی کہہ کے نہ احمدیوں زنا کرو جا کے. یہ احمدیت کا تم لوگوں کو قبول ہو سکتی ہے؟ ان خارج زدہ کتے مرزیوں سے دور رہو. ان کے پاس خود کے پاس احمدیت نہیں ہے تو تم لوگوں کو کیا دیں گے. ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ابھی وہ ٹائم نہیں آیا. ٹائم با ٹائم باتیں ہوتی رہیں گی. تو پیارے بھائی جو بھی کوئی بھائی اوپر آنا چاہے کوئی بات کرنا چاہے تو کرے، لیکن ایک ایک کر باری باری کر. لیکن ان خارج زدہ مرزئی کتوں سے دور ہو. خارج زدہ کتے ہیں یہ خارج زدہ کتے ہیں. ان کے باپ دادا جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی خارج زدہ کتے تھے. کتے جو ان جیسے تھے وہ بالکل خارج زدہ کتے تھے. جو ان کی آگے آنے والی نسلیں ہیں وہ پیدائش سے پہلے کتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملک صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.